نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو معاشرے کے اندر بہت کم نظر آتی ہے۔ میں اکثر دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، اگر اس سنت کے اوپر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سے بغض اور نفرت کو ختم فرما سکتے ہیں۔ اللہ دلوں کے اندر محبت، پیار، الفت کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اور اس سنت کا نام ہے مسکرانا۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ آپ جب بھی لوگوں سے ملتے تھے، وہ اپنے ہوتے یا پرائے ہوتے، دوست ہوتے، قریب کے، دور کے، آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ بلکہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینہ میں آمینہ کی گود میں ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس وقت میرے محبوب کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتی ہے، آمینہ کے دروازے پہ دستک دے تو اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی، ام ایمن باہر آئی اور حلیمہ سعدیہ کو لے کر اندر چلی گئی۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، آمینہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت آمینہ نے جواب دیا، میرے پاس پہلے اور عورتیں بچہ لینے کے لیے آئی تو ہر عورت نے میرے بچے کو ٹھکرا دیا، جب تو نے میرے دروازے کے اوپر دستک دی تو میرے دل کے اوپر پھر چوٹ لگی کہ یہ عورت پھر میرے بچے کو ٹھکرا دے گی، کہ بچے کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھی، تو میرے اللہ نے آمینہ سے فرمایا ہوگا، آمینہ تو اس وجہ سے پریشان ہے، اگر بچے کا والد زندہ ہوتا تو بچے کو کھلونے لے کے دیتا، بچے کا والد زندہ ہوتا تو کندھے پہ بٹھا کے سواری کرا دیتا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا، آمینہ اگر تیرے بچے محمد کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے تیرے بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ آمینہ تیرے بچے کو سواری کی ضرورت پڑے گی تو میں دنیا کی سواری نہیں دوں گا، بلکہ جبرائیل کے ساتھ جنت کی سواری براق دے کر دنیا کے اندر بھیج دوں گا۔ آمینہ تو پریشان ہو رہی ہے، بچے کا والد زندہ ہوتا تو کندھوں پہ بٹھا کے دنیا کی سیر کروا دیتا۔ آمینہ جب تیرے بچے محمد کو سواری کی ضرورت پڑے گی، سیر و سیاحت کی ضرورت پڑے گی، میں دنیا کی سیر نہیں کرواؤں گا، بلکہ 7 آسمانوں کی سیر کروا کے اپنے پاس بلا لوں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، آمینہ بچہ تو دکھا، بچہ کیسے ہے، بچہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ میرے محبوب کے اوپر سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، تو حلیمہ سعدیہ نے جو ہی محبوب کے اوپر سے اس چادر کو ہٹایا تو محبوب کے چہرے کے اوپر اس وقت بھی مسکراہٹ تھی، اللہ کے نبی اس وقت بھی مسکرا رہے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامن سے کہا کہ بچے کے سر کے اوپر والد کا سایہ نہیں ہے، دودھ پلانے کی اجرت معاوضہ نہیں مل سکتا، لیکن اس بچے کی مسکراہٹیں میرے دل کو سکون پہنچایا کرے گی، اس بچے کی وجہ سے میری زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہیے چمیندی بھی ہو سے، انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سی، تو منیندی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملیندی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے، تو ٹھوڑی ہلا کے حسیندی بھی ہو سے۔ کہ حلیمہ جب بچے کو دیکھنے کے لیے تیرے گھر کے اندر مہمان آتے ہوں گے اور اس وقت مہمانوں کو دکھانے کے لیے تو بچے کی ٹھوڑی ہلا کر ہنسانے کی کوشش کرتی ہوگی تاکہ یہ بچہ مسکرائے اور مہمانوں کا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی بچپن کے اندر بھی مسکرائے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لینے کے لیے آئی اس وقت بھی آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ اور شمائل ترمذی باقاعدہ مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر محبوب کا حلیہ مبارک پڑھ لیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور جب میں اپنے اکابر
अकाबिरीन की ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे अपने अकाबिरीन की ज़िंदगियों के अंदर इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा पाया जाता है। जब भी इश्क़ रसूल की बात आती है, जब भी इत्तिबाए रसूल की बात आती है, तो मुझे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आते हैं। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की आंखों के अंदर मोतिया की बीमारी आ गई, बुढ़ापे की उम्र थी, आप रात के वक्त आंखों में सुरमा लगा रहे थे। तो किसी ने कहा हज़रत सुरमा इसलिए लगाते हैं ताकि आंखों की बेनाई तेज हो जाए, आपकी तो आंखों की बेनाई ज़ाया हो चुकी है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे भाई तुम्हारी नज़र आंखों की बेनाई के ऊपर होगी और मेरी नज़र गुंबदे खजरा के मकीन की तालीमात के ऊपर है। मैंने अपने महबूब की तालीमात को देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाया करते थे। ये तो मैं सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। जब भी इश्क़ रसूल की बात आती है, जब भी इत्तिबाए रसूल की बात आती है, मुझे हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आ जाते हैं। हज़रत गंगोही की खिदमत के अंदर किसी ने सफ़ेद रंग का रुमाल पेश किया और अर्ज़ की, हज़रत मैं उम्रे के सफ़र पे गया था तो मदीना तय्यबा से लेके आया हूँ। आपने रुमाल को सीने के साथ लगाया, बोसा दिया, आंखों पे रखा। तो किसी ने कहा कि हज़रत ये रुमाल तो फुलां मुल्क के अंदर बनता है, आप इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी नज़र इस रुमाल के बनने के ऊपर होगी और मेरी नज़रें तो कुछ और देख रही हैं। हज़रत क्या देख रही हैं? हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस रुमाल को मदीना की हवाएं लग चुकी हैं, इस रुमाल को मदीना की मिट्टी लग चुकी है। जब भी इश्क़ रसूल की बात आती है, जब भी इत्तिबाए रसूल की बात आती है, मुझे हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फिर याद आ जाते हैं। आपके दांतों के अंदर दर्द शुरू हो गया तो अपने गुलाम खादिम से फरमाया, लौंग लेके आओ, जो गरम मिसाला के अंदर इस्तेमाल की जाती है। वो खादिम चला गया और 4 अदद लौंग के लेके आया। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बड़ा सूफी बना फिरता है और ये भी नहीं पता कि अल्लाह के नबी ने इसके बारे में क्या तालीम इरशाद फरमाई है। हज़रत मुझे तो नहीं पता। तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह अकेला है और अकेले को पसंद करता है। जब भी किसी को कोई चीज दी जाए तो ताक अदद के एतबार से दी जाए, 1 दी जाए, 3 दी जाए, 5 दी जाए, 7 दी जाए, जुफ्त अदद के एतबार से न दी जाए। जब भी इश्क़ रसूल की बात आती है, मुझे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आते हैं। उन्होंने दारुल हदीस के बिल्कुल सामने एक फूलों का बागीचा था, फरमाया कीकर का दरख्त लगा दो। तो किसी ने कहा कि हज़रत कीकर के दरख्त के ऊपर तो कांटे लगते हैं, कोई गुलाब का फूल तो नहीं लगता, चंबेली का फूल भी नहीं लगता। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी नज़र कांटों के ऊपर होगी और मेरी नज़र आमिना के लाल की तालीमात के ऊपर है। हज़रत वो कैसे? हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी की तालीमात के ऊपर, जिंदगी के ऊपर गौर किया। मेरे महबूब ने 1400 सहाबे किराम से उस्मान के खून का बदला लेने के लिए जिस दरख्त के नीचे खड़े होकर बैयत ली थी, वो कीकर का दरख्त था। जब मैं कीकर के दरख्त को देखूंगा, मुझे बैयत रिजवान याद आ जाएगी, अल्लाह के नबी का हाथ याद आ जाएगा। जब भी इश्क़ रसूल की बात आती है, जब भी इत्तिबाए रसूल की बात आती है, मुझे नानोता के मर्द कलंदर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े याद आते हैं। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाग लगवाया और हुक्म दिया कि इस बाग के अंदर गुलाब के पौधे लगा दिए जाएं। तो किसी ने कहा, हजरत चंबेली के फूल की खुशबू ज्यादा होती है, गुलाब की खुशबू कम होती है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने किताबों के अंदर, अहदीस के अंदर पढ़ा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसीना आता था तो आपके पसीने से गुलाब की खुशबू आया करती थी। जब मैं गुलाब को देखूंगा, अल्लाह के नबी का पसीना याद आ जाएगा, मुझे महबूब याद आ जाएंगे। जब भी इश्क़ रसूल की बात आती है, जब भी मोहब्बत रसूल की बात आती है, इत्तिबाए रसूल की बात आती है, मुझे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रऊफ सक्करवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़े याद आ जाते हैं। एक नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, हजरत जुबान के अंदर लुकनत आ चुकी है, कोई वजीफा बता दीजिए, तावीज दे दीजिए।
دیے۔ مفتی صاحب نے فرمایا مسواک کا اہتمام کیا کرو، مسواک کرنا تمہارا کام ہے، زبان کی لکنت کو ختم کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے مسواک کرنا شروع کر دی۔ میری آج سے 15 سال پہلے اسی نوجوان سے ملاقات ملتان کی سرزمین پہ ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے بتلایا کہ مفتی صاحب نے سنت عمل بتایا، میں نے تقریباً 3 ہفتے عمل کیا، اللہ نے زبان کی لکنت کو ختم فرما دیا۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بندے آئے، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو حضرت نے بیان کے اندر فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرو، بلکہ میں تمہیں یوں کہتا ہوں جو کام بھی کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کر لو، کھانا سنت کے مطابق کر لو، رہائش سنت کے مطابق کر لو۔ جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے مجھے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی بڑے یاد آ جاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا حضرت دیدار مصطفیٰ کا وظیفہ بتا دیجئے تاکہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میرے حضرت نے فرمایا، میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا شروع کر دو، جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہوگا اللہ تمہیں خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیں گے۔ نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے، جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے، اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ سکول کے اندر 4تھی کلاس میں ایک بچہ پڑھتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ استاد نے اس بچے کو ایک نعت یاد کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ یہ احمد نامی بچہ جب اس نعت کو پڑھتا تو یوں پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بھر لانے والے۔ استاد نے کئی مرتبہ سمجھایا لیکن بچہ والا کی جگہ والے پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ سالانہ تقریب کا انعقاد ہوا تو بچے نے نعت اسی طرح پڑھی، والے پڑھا، تو پرنسپل نے بات کے اندر کہا کہ استاد بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کہ پورے مجمع کے اندر استاد کی بے عزتی ہوئی۔ وہ سال مکمل ہو گیا، یہ کلاس اور احمد نامی بچہ اگلی کلاس کے اندر پہنچا تو پہلا دن تھا سکول کا۔ وہی استاد جس نے بچے کو نعت یاد کروائی تھی وہ کلاس کے اندر آیا اور بچوں سے کہا کہ بچوں میں آپ سے مختلف سوالات کروں گا، آپ نے جوابات دینے ہوں گے۔ چنانچہ استاد مختلف سوالات کرتا رہا اور جب احمد نامی بچے کی باری آئی تو استاد نے کہا کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا تو استاد نے کہا کہ بیٹا یہ بتلاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچہ خاموش۔ اب یہ بچہ پوری کلاس کے اندر ذہین فتین تھا، ہر کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا تھا، لیکن اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ استاد نے پھر پوچھا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے جواب نہیں دیا۔ استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو استاد اس ڈنڈے کو ہوا میں لہراتے ہوئے بچے کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹا آپ نے پچھلے سال بھی میری بے عزتی کروائی تھی، اب میں آسان سوال پوچھ رہا ہوں آپ جواب نہیں دیتے۔ بچہ خاموش۔ تو استاد نے بچے کو 3-4 ڈنڈے مارے حتیٰ کہ بچے کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بریک کی گھنٹی بجی، 15 منٹ کا وقفہ تھا تو استاد نے کہا کہ میں 15 منٹ کے بعد کلاس میں پھر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب کیسے نہیں دیتے۔ چنانچہ استاد کلاس سے چلا گیا، اس کے تمام کلاس فیلوز بچے کے پاس آئے اور کہا کہ احمد آپ کو تو ہر سوال کا جواب آتا ہے، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو بچہ پھر خاموش۔ بچے نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا، بہر گیا اور بیسن پہ جا کے وضو کیا۔ وضو کر کے یہ 4تھی 5ویں کلاس کے اندر پڑھنے والا بچہ کلاس کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ بریک ختم ہوئی تو استاد ڈنڈا ہاتھ کے اندر ہوا میں لہراتے ہوئے بچے کے پاس آیا اور کہا کہ احمد کھڑے ہو جاؤ۔
یہ بچہ کھڑا ہو گیا، بچے کا سر جھکا ہوا تھا، تو استاد نے کہا بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ استاد کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ بچے نے فوراً کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد سمجھدار تھا، استاد رم شناس تھا، فوراً پہچان گیا کہ اس بات کے اندر کوئی راز ہے۔ میں نے پہلے 3 مرتبہ پوچھا، بچے نے جواب نہیں دیا، اور اب میں نے پوچھا، سوال بھی مکمل نہیں ہوا، بچے نے فوراً جواب دے دیا۔ استاد بچے کے قریب آیا، بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا آخر ان دونوں باتوں کے اندر راز کیا ہے؟ میں آپ کو والا پڑھاتا تھا، آپ والے پڑھا کرتے تھے۔ تو احمد نامی بچے نے جواب دیا، استاد محترم میرے والد عاشق رسول تھے، میرے والد کہا کرتے تھے کہ شاعر نے ٹھیک لکھا ہے لیکن اس کے اندر بے ادبی پائی جاتی ہے، تو میں والد کی وجہ سے عشق رسول کے اندر والا کو والے پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، استاد نے کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ تو استاد نے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ بیٹا راز تو بتلاؤ۔ تو بچہ رو کے کہنے لگا استاد محترم میرا اس وقت وضو نہیں تھا، اور میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا کبھی بھی اللہ کے نبی کا نام بغیر وضو کے نہ لینا۔ استاد محترم آپ میری ہڈیوں کو توڑ دیتے، میرے جسم کو چھلنی کر دیتے، میں برداشت کر لیتا، لیکن اپنے محبوب کا نام محمد میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہ لیتا۔ استاد سمجھ گیا کہ بچے کے اندر عشق رسول پایا جاتا ہے۔ وہ بچہ جو 4 5ویں کلاس کے اندر پڑھنے والا اپنے پیغمبر کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتا، آخر وہ بچہ کون ہے؟ اس بچے کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اگر آج کی دنیا کے اندر اس مرد قلندر کو تلاش کرنا چاہیں، اللہ کے ولی کو تلاش کرنا چاہیں، تو جنگ کی سرزمین کے اوپر جس شخصیت کو حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مرد قلندر، وہ مجاہد جس نے بچپن کے اندر بھی اپنے محبوب کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، تو اس شخصیت کی زندگی اتباع سنت والی پھر کیسے گزرتی ہے؟ حضرت نے ہر کام سنت کے مطابق کیا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، نہ ہو آپ کا ذکر مبارک ورد زباں کیوں کر، میں ہوں روز ازل سے عاشق شیدا محمد کا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر مجھ سے تو کہہ دوں گا کہ ہوں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا، خدایا جب میری اس قالب خاکی سے جان نکلے زباں پر اس گھڑی جاری رہے کلمہ محمد کا، خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو کس کا ہے، خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو کس کا ہے، تو کہہ دوں گا محمد کا محمد کا محمد کا۔ بندہ اس طریقے سے زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرے، اور مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو یہ بندہ اپنی زبان سے کہہ سکے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی ماں کا بچہ فوت ہو جائے اور ماں کے پاس بچے کی تصویر آ جائے اور ماں سے کہا جائے کہ اس کی تصویر کو آگ کے اندر ڈال دو، تو ماں تصویر کو آگ کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتی، کہتی لخت جگر دنیا سے چلا گیا، اب تصویر بھی آگ کے اندر ڈال دوں۔ اسی طرح جو بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کو جہنم کی آگ کے اندر نہیں ڈالیں گے، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔